ہم جنرل بات بھی شروع میں ہی کرنے جائیں گے تاکہ نا پھر اگلے سوال میں اس سے لیتے رہیں تو زیادہ مزہ آئے گا. آپ نے مختلف پرنسپل صاحبان کے ساتھ کام کیا ہے, سینئر پرنسپل صاحبان کے ساتھ بھی اور جو جونیئر کلاس کے ساتھ بھی. جب آپ کا اپلیکیشن تھی تو آپ کبھی پرنسپل کبھی پھر ٹیچر, تو کیا ایک اثر انداز ہوتی ہے ایک پرنسپل شپ کی چینجنگ, اور ایک جب کوئی ادارے میں کوئی قیادت کرتا ہے کوئی پرنسپل آتا ہے تو اس سے ادارے میں کتنا فرق آتا ہے؟ میرا خیال ہے جو پرنسپلس کا ہے نا وہ تو 2 سال کا کانٹریکٹ ہوتا ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ 2 سال کے بعد وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی بہتر ہو. آپ اگر میرے حساب سے کہہ رہے ہیں تو ہاں, میں 2007 میں جونیئر بلاک کی ہیڈ بنی. پھر سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ پھر کوئی اور آ جاتا تھا, پھر مجھے اس کا نیکسٹ کر دیا جاتا تھا. مگر میں کسی چیز کی مجھے کوئی شکایت نہیں ہے, میں خوش تھی کیونکہ مجھے کام کرنا تھا. تو بلکہ وہ تھوڑی سی ذمہ داریاں کم ہو جاتی تھیں جب آپ کے سر پہ کوئی ہیڈ بیٹھا ہوا ہو, تو زیادہ کام کرنے کا مزہ آتا تھا اور زیادہ اس سے کرتی تھی. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ پرنسپلس کا پوچھیں تو سب نے بہت اچھا کام کیا ہے, لیکن جو نئے ہیں وہ تو سب آپ کے سامنے ہی ہیں. اگر آپ کہیں تو پرانے کی بات کریں گے, پرانے کی بات, کووڈ سے پہلے کی والی بات, زمانے کی بات کریں گے. ہاں یہ بہت اچھا ہے. تو اس طرح تھا کہ کرنل ارشاد صاحب آئے ان کے شجاع صاحب کے بعد میں. تو کرنل ارشاد صاحب بہت اچھے, وہ بھی بہت اچھے نفیس انسان, سافٹ ہارٹیڈ ہیں. لیکن میں اب صرف ان کی پازیٹیو باتیں کہ کیا انہوں نے اچھا کیا, کیونکہ یہ ہماری جنریشن کو جاننا بہت ضروری ہے. میں زیادہ تر وہ باتیں آپ کو بتاؤں گی کہ جو میرے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. تو اس زمانے میں فیڈرل بورڈ کا ہوتا تھا ہمارا سسٹم, 12 تک ہمارا اسکول تھا. اچھا, اسکول کی بنیاد ویسے 1975 میں رکھی گئی تھی, جب یہ ایک بلڈنگ میں تھا, اور یہ تو بعد میں سارا کچھ بنا ہے. تو کرنل ارشاد صاحب نے اس وقت حالات کو سمجھتے ہوئے فیڈرل بورڈ کے بدلے انہوں نے IGCSE سے کانٹیکٹ کیا, کیونکہ پیرنٹس چاہتے تھے کہ ان کے بچے بھی اے لیول کی تعلیم حاصل کریں. تو پہلے تو لیول آتا ہے نا. انہوں نے اس زمانے میں پھر سہیل ظفر کو, وہ ہمارے کولیگ ہوتے تھے, بلکہ اب آج کل میں ان کو ٹی وی پہ دیکھ رہی ہوں امیر حمزہ صاحب کے ساتھ, ان کے نام کے مختلف ٹاک شوز میں لکھا ہوا ہوتا ہے ماہر امور مشرق وسطیٰ. تو یہ بڑے فخر کی بات ہے, وہ ہمارے کولیگ ہوتے تھے سہیل ظفر صاحب, وہ اس کے کوآرڈینیٹر تھے. یعنی جب او لیول ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں, تو یہ کتنے سال پرانی بات ہے, 2000 میں ارشاد صاحب اس کو جان گئے تھے اور انہوں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا تھا. تو او لیول جو ہے وہ ان کے سامنے شروع ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد میں 2002 میں ارشاد صاحب کا ٹرانسفر کر دیا تھا. تو پھر وجاہت اشرف قاضی صاحب آئے تھے, تو انہوں نے بھی اس سلسلے کو جاری رکھا, بلکہ اس کو بہت اور اچھا مؤثر دیرپا کیا, اور انہوں نے اے لیول بھی شروع کیا. لیکن اے لیول ان کو لگا جو کہ بہت صحیح تھا کہ اے لیول انہوں نے کیمبرج سے کیا. تو اس طرح سے شروع ہوا. تو یہ کتنا بڑا کارنامہ ہے. اور اس سے بھی بڑا کارنامہ یہ ہے کہ یہ واحد شاید اسکول ہے جس میں کہ دونوں اسٹریمز پیرلل چل رہی ہیں. آپ کا دل چاہے آپ فیڈرل بورڈ میں جائیں, آپ کا دل چاہے آپ اے لیول کو جوائن کریں. تو یہ اس کا کریڈٹ ٹیچرز کو بھی جاتا ہے, بورڈ کو بھی جاتا ہے, پرنسپلس کو بھی جاتا ہے. 2 اسٹریمز چلانا مشکل ہے. جی صحیح بات ہے, ایسا ہی دو الگ الگ چیزوں کو لے کے چلنا. اور کسی ایک پرنسپل کا ذکر کرنا چاہیں گی جس کے ساتھ آپ کا وقت اچھا گزرا, جس نے ادارے کو بہتر کرنے کے لیے یا آپ کو فری ہینڈ دیا کہ ہاں آپ میڈم جو مرضی کریں؟ بالکل, یہ سبھی نے کیا. میں بہت اس حساب سے خوش نصیب ہوں کہ یہ فری ہینڈ تو مجھے سب نے دیا. جیسے میں نے آپ کو ارشاد صاحب کا بتایا, جیسے میں نے آپ کو ان کا وجاہت قاضی صاحب کا بتایا, بلکہ میں یہ کہوں گی کہ آج جو میں ہوں شہناز ہوں نا, تو وجاہت قاضی صاحب کی وجہ سے ہوں. بہت اسٹرکٹ انسان تھے, بہت ہی لوگ یہی سمجھتے تھے کہ وہ بہت سخت انسان ہے. میں نے کتاب پڑھی, کتاب میں سے اندازہ ہو رہا ہے مجھے کہ کافی سخت تھے. ہاں, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کے جو دشمن بھی ہوتے تھے وہ بھی چاہتے تھے, میرے خیال ہے 2011-12 کے بعد میں,
کہ ان کو واپس لے کر آیا جائے. وہ چلے گئے تھے نا 8 میں, وہ چلے گئے تھے اور مگر وہ واپس لے کر آنا چاہتے تھے. لیکن اتنا ڈسپلنڈ انسان, آپ کو میں بتاؤں کہ ان کا ایک اصول تھا کہ جب چھٹی کا ٹائم ہے نا تو ٹیبل پہ ایک فائل نہیں ہوتی تھی. وہ کہتے تھے کام ختم کر کے گھر جاؤں گا. تو مطلب یہ پینڈنگ اور وہ جو ہوتا ہے نا شو آف نہیں تھی کہ میں اتنا کام کر رہا ہوں, اتنا نہیں کر رہا ہوں. تو بہت انہوں نے اتنا فری ہینڈ دیا. مجھے ایک دفعہ سائنس اینڈ آرٹ ایگزیبیشن ہو رہی تھی ہماری, تو مجھے پتہ چلا کہ انور مقصود صاحب آئے ہوئے ہیں. تو میرے جاننے والے تھے وہ لوگ جو ان کو لے کر آئے تھے. تو میں نے, وہ بزی تھے وجاز صاحب اوپر ایگزیبیشن میں نے فون کیا. تو ایک اسد صاحب بھی ہوتے تھے, وہ بھی بہت زیادہ اس طرح پہلے بہت آیا کرتے تھے پاکستان سے آرٹسٹ اور دوسرے لوگ نا. تو میں نے انہیں کال کی اور میں نے کہا کہ آئے ہوئے ہیں تو اب ہمارے ہاں اسکول میں لے کر آئے انہیں. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, تو کتنی دیر میں. تو میں نے کہا کہ آپ کب آ سکتے ہیں. اب ظاہر ہے میں اپنی تو پرائرٹی نہیں بتاؤں گی نا, انور مقصود صاحب آئے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا آپ کا جب دل چاہے آپ بتائیں مجھے ٹائم. تو انہوں نے کہا کہ ہم 2 بجے آئیں گے, مس آپ چائے کا انتظام کر لیجیے گا. بس میں اسی وقت ہی بھاگی اوپر آئی جہاں یہ ایگزیبیشن چل رہی تھی, اور میں نے کہا کہ سر میں نے آپ سے پوچھے بغیر ہاں کر دی ہے, انور مقصود صاحب آ رہے ہیں. تو کہنے لگے ہاں بہت اچھی بات ہے, کہ بتاؤ کیا کرنا ہے. اور اتنا وہ ہمارا سارے ہم لوگ ٹیچرس ہی کا ہو سکا, لیکن کیا بات تھی, بہت اچھا رہا تھا. ہر چیز میں انہوں نے فری ہینڈ دیا, مطلب یہ. مگر ایک پرنسپل کا ذکر نہ کروں تو وہ بہت غلط ہوگا, وہ ہیں سر زکریا بابر. میں نے ایسا شخص بھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اتنے اچھے پرنسپل, اتنے اچھے. وہ 2010 سے لے کے 2014 تک یہاں رہے ہیں. مطلب اتنا ٹھہرا لہجہ مگر ڈسپلن. عموماً لوگ کیا ہوتے ہیں کہ وہ اگر سافٹ نیچر کے ہوتے ہیں تو پھر وہ ڈسپلن اتنا نہیں مینٹین کرتے. بہت ہی اچھا, بہت ہی اچھے انسان وہ. اور آج انہوں نے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہیں کوئی تکلیف کوئی پریشانی پہنچی بھی کسی سے, انہوں نے کبھی کسی سے شکوہ شکایت نہیں کی, کبھی ادھر ادھر نہیں بتایا, کچھ انہوں نے اس طرح سے نہیں کیا. اللہ نے آج اس کا صلہ دیا ہے کہ وہ سعودی عرب میں ہیں اور بہت بہت اچھی پوسٹ پہ ہیں. اور ابھی بھی اس ادھر عمان سے کسی کو کوئی بھی کام ہوتا ہے نا, وہ ہر ایک کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ تو کچھ لوگ ہیں جنہوں نے نا میری زندگی پہ بہت اثر کیا, اور مجھے جو میں آج ہوں وہ انہی لوگوں کی وجہ سے. صحیح. چلیں تھوڑا سا جاتے ہیں ماضی میں. 1999 یعنی کہ 999 کے دور کی اگر ہم بات کریں تو چونکہ میں اس دور میں تو یہاں پہ تھا نہیں, لیکن سنا ہے اس وقت کچھ اساتذہ کو نکالا گیا تھا. کیوں نکالا تھا ان کو؟